ہے مذہب. اور آج کا تصور یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات مانی گئی ہے کہ مذہب میں ہر شخص کو مکمل آزادی، لیکن نظام اجتماعی، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، قوانین، معاشرتی قوانین، آئلی قوانین، انہیریٹنس لا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے کسی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، بلکہ یہ ہر ملک کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ خود سوورن ہیں. پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو قانون چاہے بنائیں. اس کا نام ہے سیکولرزم. اور آج دنیا میں سارا جھگڑا اسی کا چل رہا ہے. خاص طور پر مغرب جو ہے عالم اسلام کے ساتھ جو اس کا ہے معاملہ یلغار کا، وہ اس ایشو پر. وہ اسلام کے خلاف، بش اگر کہتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں ہے تو سچ کہتا ہے. اسلام ایز اے مذہب از ایکسیپٹیبل ٹو دیم. بش کہہ سکتا ہے یو ہیو کم ٹو امریکہ، یو ہیو پرچیز چرچز، ٹرن دم انٹو ماسکس، یو ہیو پرچیز سینیگوگز، ٹرن دم انٹو ماسک. ڈیڈ وی ایور آبجیکٹ؟ تم نے لاکھوں افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم روزے رکھتے ہو، ہم وائٹ ہاؤس کے اندر ایک جو ہے جو افطار پارٹی فلور کر دیتے. تم عیدیں مناتے ہو، ہم یادگاری ٹکٹ شائع کر دیتے. تمہارے مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں. ہاں، اسلام کا نظام سیاسی، اسلام کا نظام معاشی، اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کے آئلی قوانین، نتھنگ ڈوئنگ، کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انہیں ہم نے ختم کر کے رہنا ہے. اور وہ اس وقت کھلم کھلا، اس لیے کہ دنیا یونیپولر ورلڈ بن چکی ہے. اب اسے ڈر نہیں ہے. اس سے پہلے بائی پولر ورلڈ تھی تو ہر سپر پاور کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم کچھ کہیں گے تو اس کا اثر جو چھوٹے ملکوں پر پڑے گا تو وہ ہمارے دوسرے مخالف کیمپ میں نہ چلے جائے. لہذا سنبھل کر بات کرتے تھے، ڈھک چھپا کر بات کرتے تھے. اب ضرورت نہیں ہے. اب تو یونیپولر ورلڈ ہے، مقابلے میں ہے کون؟ اس لیے وہ کھل کر بات کرتے ہیں. رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ آئی تھی 80 صفحات کی، اس میں کھل کر بات کی گئی. یہ مسلمان 4 قسم کے ہیں. ایک فنڈامنٹلسٹ جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے انہیں ختم کرنا. ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں جو صرف روایاتی اور مذہبی انداز کے اندر کام کرتے ہیں، ان سے ہماری جنگ نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے خطرناک بھی نہیں ہے. ان کے سامنے نظام کا تصور نہیں ہے. البتہ کہیں اگر یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے نزدیک آ جائے تو پھر بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے عوام تک رسائی کا ذریعہ ہے. ہر جمعے کو ایک جلسہ ہو رہا ہوتا ہے. تیسرے ہیں ماڈرنسٹ، جو آج کل ہمارے ہاں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جن کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جو اسلام کی ایسی تعبیر کر رہے ہیں جو مغربی تہذیب کے اندر فٹ ہو جائے. اسلام میں پردہ نہیں ہے، یہ تو ایک خاص وقت کی معاشرت تھی، ایک ثقافت تھی، اسلام میں نہیں. آپ کو معلوم ہے کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ شراب حرام نہیں ہے، شراب پی کے نشے میں دھت ہو جانا حرام ہے، شراب پینا حرام نہیں، وہ حرام. تاکہ یہ پورا موسیقی میں کوئی چیز حرام نہیں، رقص میں کوئی چیز حرام نہیں. وہ ساری باتیں جو مغربی تہذیب کے اندر ہیں ان کے لیے جواز دیا جاتا. ان کے بارے میں کہا گیا انہیں سپورٹ کرو، اور خاص لفظ ہے اس میں کارپوریشن کی رپورٹ میں کہ ان کو خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر ایکسپوجر دلواؤ تاکہ ان کی بات وہاں تک پہنچے لوگوں تک. مسجدوں میں تو کوئی انہیں گھسنے نہیں دے گا. اور چوتھے انہوں نے کہا سیکولر لوگ تو مسلمان وہ بالکل ہماری طرح کے ہی ہیں، وہ تو ہمارے ہی ہیں. تو ان دونوں کو جوڑ دو، ماڈرنسٹ اینڈ سیکولر. اور بقیہ جو 2 ہیں ان کو ذرا علیحدہ رکھو، وہ قریب نہ آنے پائے. اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں آپس کے اختلافات میں جاؤ، مذہبی اختلافات، شیعہ سنی اختلاف اور وہابی اور حنفی اختلاف، دیوبندی اور بریلوی اختلاف، اس کو جاؤ. یہ ہے اصل میں مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں. تو اسلام دین ہے. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے اسلام صرف مذہب نہیں ہے، ہاں مذہب بھی ہے اور دین بھی ہے. اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں رسومات بھی ہیں، اس کی اپنی عیدیں بھی ہیں،
لیکن ساتھ ہی اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے، اس کا ایک معاشرتی نظام ہے، اس کے آئلی قوانین ہے، اس کا قانون وراثت ہے، اس کا جو ہے سارا نظام قانون شہادت ہے. یہ ایک مکمل نظام ہے. پہلی بات کو میں نے 2 آیتیں اس حوالے سے آپ کے کوٹ کی ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام. اور اسی سورہ آل عمران میں فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. تیسری آیت جو میں نے کوٹ کی اب وہ ہے خاص بات. یہ سورہ شورى کی آیت ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اے مسلمانوں تمہارے لیے ہم نے وہی دین معین کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو علیہ السلام، اور جس کی وحی ہم نے کی ہے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. وہ دین اب تکمیلی شکل میں تمہارے سامنے آ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہزاروں برس کا جو ایک پروسیس تھا نبوت اور رسالت کا، جو تدریجاً ارتقا کرتا ہوا آ رہا تھا، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا. دین کامل ہو گئے. اب تمہارے ذمہ ہے اس دین کو قائم کرو، نظام قائم کرو. اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی حکومت قائم کرو، اللہ کا نظام قائم کرو. صرف نماز روزہ نہیں، صرف حج اور عمرہ نہیں، صرف جو ہے عبادات اور سنتیں بھی، مسواک کی سنت ہے، لباس کی سنتیں ہیں، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہے. یہ مذہب کے ایلیمنٹ ہے، اس کی بھی پیروی کرنی ہے. اور اس مذہب کے اعتبار سے ہمیں اپنا سینہ کشادہ رکھنا ہے. مذہب حنفی، مذہب مالکی، یہ سب جو ہے اس کے اندر یہ سب حق ہیں. چاروں ہمارے جو فقہ ہیں وہ حق ہیں. اس میں ہم سمجھیں کہ یہ شافعی ہے، یہ کوئی اور ہے، اور یہ مالکی ہے، یہ کوئی اور ہے، میں کوئی اور نہیں. اس کے اندر جو ہے سینہ کشادہ رکھ. البتہ دین میں تفرقہ نہیں ہوگا. مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے، تفرقہ یہ ہے کہ ہم کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور ہیں، تفریق بین الناس. لہذا دین کو قائم کرو. اور یہی مضمون 3 دفعہ پھر آیا ہے قرآن مجید میں. جو بھی حضرات میرے دروس وغیرہ سے رکھتے ہیں مناسبت، اس پر میں نے بہت ایمفیسائز کیا ہے کہ حضور کا مقصد بعثت ہی یہ تھا کہ دین کو غالب کرے. 3 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ایک شوشے کا فرق نہیں. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم، ہدایت کاملہ دے کر، اور دین حق دے کر، دین کامل دے کر، تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر. یہ تھا مقصد جو کہ حضور کی بعثت کا ہے. یہ مقصد کسی اور نبی کے لیے قرآن میں نہیں آیا. ہر نبی بشیر ہے، ہر نبی نذیر ہے، ہر نبی داعی ہے، ہر نبی مبلغ ہے، ہر نبی معلم ہے، ہر نبی مذکر ہے. یہ ساری صورتیں تو مشترک ہیں. یہ الفاظ جو ہیں سوائے حضور کے کسی کے لیے نہیں آئے، اور حضور کے لیے 3 دفعہ. اب یہاں میں صرف تھوڑا سا آپ کو جھلک دکھاؤں گا کہ وہ کام حضور نے جو کیا ہے کس قدر جہاں گسل مشقت تھی. وہ 23 برس کی جو محنت ہے، 20 برس کی کہہ دیجئے، اس لیے کہ اندرون ملک عرب اللہ کا دین قائم ہو گیا ہے، اور وہ تو سن 10-11 میں قائم ہو چکا، سن 10 کے اندر 8 میں بلکہ 9 میں قائم ہو چکا. اسی لیے اس کے بارے میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح آ گئی، اور تم نے دیکھا کہ اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دین اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی اطاعت میں آ رہے ہیں، اس نظام کو قبول کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ والذین معہ نے قائم کیا. اس کا آپ ہلکا کا نقشہ جو ہے خود اپنے ذہن میں لے آئیے. کیا کیا اس کے اندر حضور کو مشکلات پیش آئیں، کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی، سینکڑوں صحابہ کو جانیں دینی پڑی، جامع شہادت نوش کرنا پڑا، حضور زخمی ہوئے، 2 مرتبہ آپ کا خون جو ہے
وہ مٹی میں جذب ہوا ہے، فاقے آئے، 3 سال کی نظر بندی ہوئی ہے شیب بنی ہاشم کے اندر. یہ سارا دور جو ہے ایک بہت بڑی ریولیوشنری اسٹرگل، اس کے نتیجے میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اب ہوا کیا؟ پورا نظام زندگی اللہ کی اطاعت کے تابع ہو گیا. سیاست بھی اسی کے مطابق ہوگی، معیشت بھی اسی کے ہوگی، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، منشیات کا معاملہ حرام ہے، اور جنسیات کے حوالے سے کمائی حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا نظام جو ہے وہ قائم ہو گیا، اور عصمت و عفت کی حفاظت اور شرم و حیا اور خاندانی نظام کی مضبوطی، یہ نظام قائم ہو گیا، دین قائم ہو گیا، اور اس کے تابع مذہب بھی ہو گیا خود بخود. یہ ہے اچیومنٹ ہسٹوریکل، جس کے بارے میں اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں گواہی آپ کے سامنے پیش کرتا کہ بڑے بڑے جو ہیں اسکالرز انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایم این رائے، لینن کا ساتھی، لینن کا دوست اور بہت بڑا کمیونسٹ، اس نے تقریر کی تھی لاہور میں 1920 میں، اور کتاب اس کی اب بھی چھپتی ہے انڈیا کے اندر، ہسٹوریکل رول آف اسلام. تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا. اور آپ نے ابھی سنا ہوگا 20-25 برس پہلے کی بات ہے، یہ دی 100 کتاب جو چھپی، A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. تاریخ انسانی میں جن شخصیتوں نے دھارے کا رخ موڑا ہے. اکثر لوگ تو دھارے میں بہتے ہیں، جو نظام ہے اسی میں بہ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، جدھر ہجوم جا رہا ہے ادھر جا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے رہے ہیں جنہوں نے رخ موڑا ہے، نہیں یہ غلط جا رہا ہے، یوں کرو. ایسے 100 آدمیوں کو سلیکٹ کر لیا پوری ہیومن ہسٹری سے، پھر گریڈیشن قائم کی کہ ان میں سب سے زیادہ کون، ان سے اس کے بعد کون، اس کے بعد نمبر 1 پر لایا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، نمبر 2 پر نیوٹن ہے، بابا فزکس. آج ساری ٹیکنالوجی، سارا جو کچھ ہے اس کا بابا جو ہے تو وہ نیوٹن ہے. طبیعیات کا جو ہے موجد سمجھ. بہرحال اب ہوا کیا کہ حضور کی حیات طیبہ کے 10-11 برس مدینے میں یہ نظام قائم ہوا. اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ یا خلافت راشدہ کے 30 برس میں یہ نظام کاملتاً قائم. حکومت اللہ کی، قانون اللہ کا، شریعت نافذ، اور حکمران مشورے سے منتخب ہوگا. یہ موروثی نہیں ہوگا، یہ بادشاہت نہیں ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور امرہم شورا بینہم سے معاملات طے ہوں گے، اتھارٹیرین نظم نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ 40 برس جو ہیں اس کے اندر ہمارا وہ سنہری زمانہ ہے جس کے اندر کہ دین ایک رہا. اس کے بعد حادثہ کیا؟ ایک یہودی سازش کے نتیجے میں انٹرنل سیبوٹاج ہوا. عبداللہ ابن سبا کی تاریخ تحریک کے نتیجے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا. حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہادت سے فتنے کا جو دروازہ کھلا ہے تو حضرت علی کا سارا دور خلافت خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. 1 انچ زمین بھی اسلامی سلطنت میں حضرت علی کے دور خلافت میں ایڈ نہیں. آپس میں لڑ رہے ہیں، 1 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے ایک دوسرے کے تیروں سے اور تلواروں سے اور نیزوں سے. تو وہ جو ہے ایک بہاؤ جو جا رہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اس بہاؤ کا کی جو رفتار تھی وہ ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، ملوکیت کا آغاز. اب ہو گیا موروثی معاملہ. یہ جس کی طاقت اس کی حکومت ہوگی. بنو امیہ طاقتور قبیلہ، ان کی حکومت ہوگی. بنو عباس کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کو مارا اور اپنی حکومت قائم کر لی، ان کی حکومت ہوگی. وہ نظام وہ ختم ہو گیا. سیاسی اعتبار سے جو اسلام کا نظام تھا وہ ختم. یہ ہمارے دور زوال کا نقطہ آغاز ہے. اس دور میں کافی کوششیں ہوئی کہ دوبارہ جو ہے اصل کی طرف رجوع کیا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما،
حضرت نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ، حضرت زید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کوششیں کی، بغاوتیں کی کہ کسی طریقے سے یہ موروثی نظام ختم ہو کر وہی خلافت کا نظام جو ہے شورائی قائم ہو جائے، وہ ناکام ہو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب امت نے یہ سوچا کہ یہ جو چھت ہے یہ تو اب ہٹ نہیں سکتی، جو اوپر کا نظام سیاسی ہے یہ تو یہی رہے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب ہمیں وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف، اب اس میں جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے کچھ علمی کام ہو سکتا ہے، کچھ صوفیہ نے کام لیا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے رہیں، کچھ علمی کام کریں، اور مذہب تو بہرحال انٹیکٹ رہا۔ نہ بنو امیہ نے کہا کہ نماز ختم کر دو، نہ بنو عباس نے کہا کہ نماز ختم کر دو، تو سیاسی نظام بدلا تھا نا۔ باقی وہ جو ملوکیت تھی اس میں بھی وہ 1000 برس تک اسلامی قانون نافذ رہا، اوپر جو نظام تھا ڈھانچہ سیاست کا، ریاست کا، وہ نہیں رہا۔ اب سلاطین ہے، بادشاہ ہیں، آیا ہے بابر، اس نے شکست دی ہے لودھی کو اور اپنا حاکم بن کر بیٹھ گیا۔ وہی جو میں نے کہا، جس کی لاٹھی اس کی بحث، جس کی طاقت اس کی حکومت ہوگی۔ لیکن جب تک مسلمانوں کی حکومتیں رہیں تو مذہب تو رہا نا، اور قاضی ہوتے تھے اور مفتی ہوتے تھے، اور جمعہ جو ہوتا تھا وہ سارا سرکاری ہوتا تھا، کوئی جو ہے وہ پرائیویٹ جمعہ نہیں، سرکاری۔ اور وہاں پر صرف خطیب جو ہوتے تھے وہ سرکاری۔ 3 عہدے ہوتے تھے مسلمانوں میں، قاضی، مفتی اور خطیب۔ آپ کوئی 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد بنانا چاہے تو بنا لیں، جامع مسجد صرف حکومت کی ہو۔ یہ نوٹ کر لیجیے یہ چیزیں جو ہے، اور آج بھی سعودی عرب میں یہی ہے، ترکی میں یہی ہے۔ آپ کو پرائیویٹ مسجد، جامع مسجد نہیں بنا سکتے، ہاں عام مسجد بنائیں، 5 وقتہ نماز، اور وہ جو بھی ہے جو جامع مسجد ہے وہ حکومت کے تحت۔ یہ نظام جب چلا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسلام کا تصور سکڑ گیا، اب وہ دین والی بات نہیں رہی، اب مذہب والی بات آ گئی۔ اور جب 1000 برس تک یہ کیفیت رہی تو ذہنوں نے گویا کہ ریکنسائل کر دیا کہ بس یہی اسلام۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا، اس نے اور قیامت ڈالی، یورپین کولونیلزم آیا، اور یورپ سے جو طاقتور قوتیں اٹھی انہوں نے پورا ایشیا فتح کیا، اور عالم اسلام خاص طور پر۔ اب کیا ہوا، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں اسپینیئرز آ گئے، اب وہاں ان کی حکومتیں ہو گئی، تو اب قانون بھی ان کا ہو گیا، قانون بھی اسلامی گیا۔ اب عدالتیں ان کی ہیں، قانون ان کا ہے، فوجداری نظام ان کا ہوگا، دیوانی قانون ان کا ہوگا، فوجداری قانون ان کا ہوگا، ضابطۂ فوجداری ان کا ہوگا، ضابطۂ دیوانی ان کا ہوگا۔ ہاں تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ مفتیوں کا رول بھی بہت محدود ہو گیا، صرف نکاح طلاق کے مسائل سن جا کر مفتیوں سے پوچھ لو، یا یہ کہ وضو رہ گیا یا نہیں رہ گیا، اور روزہ رہ گیا یا ٹوٹ گیا، یہ مسائل، باقی مسائل تو حکومت ہے وہ کر رہی۔ فیملی لاز بھی انگریزوں نے انٹیکٹ رکھے تھے ہمارے، کہ تم اپنے طلاق وغیرہ کے معاملات اپنے مفتیوں کے حوالے سے جیسے چاہو طے کر لو، ہم اس کے اندر نہیں دیں گے۔ بلکہ یہ بھی دی تھی انگریز نے رعایت کہ اپنا قانون وراثت تم چاہو تو اس کو نافذ کرو، لیکن اگر تم چاہتے ہو رواج کے مطابق فیصلہ تو ہم کرتے ہیں۔ یہ جو کم سے کم 200 برس ہندوستان کے اندر، اب میں ہندوستان کی صرف بات کر رہا ہوں، یہ ذہن کے اندر اب پختہ ہو گیا کہ اب اسلام مذہب بن کر رہ گیا، اسلام کا دین کا تصور نکل، دین تو انگریز کا ہے، حاکمیت اس کی ہے۔ اللہ کے دین کا مطلب یہ اللہ حاکم اور اس کا قانون نافذ، یہ اللہ کا دین ہے۔ دین الملک کا لفظ آیا ہے سورہ یوسف میں، اس کا مطلب کیا، وہ جو بادشاہ تھا مصر کا وہ حاکم، اور اس کا جو قانون ہے وہ نافذ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک بہت بڑے افسر تھے، بادشاہ تو نہیں تھے، اسی لیے آتا ہے نا کہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو وہ روکنا چاہتے تھے، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ تو دین ملک تھا، وہاں پر دین یوسف تو نہیں تھا،
لہذا وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. کذالک کدنا لیوسف، تو ہم نے اس کے لیے ایک شکل پیدا کر دی. یہ بات بڑی اہم ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہوتے ہوتے ہمارے عوام الناس اور ہمارے کچھ مذہبی طبقات کے اندر بھی تصور دین ناپید ہو گیا اور اسلام کا تصور صرف مذہب کی حیثیت سے رہ گیا. اس کے بعد اب ایک دور آیا، اس جو کولونیل رول آیا تھا اس کے خلاف بغاوتیں بھی کی مسلمانوں. مہدی سوڈانی نے سوڈان میں کی، ناکام ہو گئے. امام شامل نے روس میں کی، ناکام ہو گئے. عبد القادر جزائری نے الجزائر میں کی، ناکام ہو گئے. سنوسی نے لیبیا میں کی، ناکام ہو گئے. شہید احمد سید شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں کی، ناکام ہو گئے. لیکن بہرحال انہوں نے تلوار بھی اٹھائی، جنگ بھی کی. اس سے پہلے ہمارے جو مجددین تھے انہوں نے نظام کو بدلنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں. عقائد میں کوئی خرابی آ رہی ہے اس کی اصلاح کر دو، لوگوں کے اعمال میں کوئی خرابی آ رہی ہے اس کی اصلاح کر دو. دین قائم کرنے کا مطلب ہے حکومت سے ٹکراؤ، اور حکومت مسلمانوں کی ہے. اور اس میں بہت سی حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ مسلمان حاکم ہو تو اگر وہ کفر بواح کا حکم نہ دے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. لہذا کسی نے تلوار نہیں اٹھائی. وہ شروع میں 4، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت نفس زکیہ، حضرت زید. باقی اس کے بعد کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، کسی نے اس ملوکیت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ اخلاقی اصلاح، علمی کام امام غزالی کر رہے ہیں، امام ابن تیمیہ کر رہے ہیں. اور اگر تصوف میں غلط چیزیں آ گئی ہیں تو شیخ احمد سرہندی اس کی اصلاح کر رہے ہیں. وہ اصلاحی تھی یہ ساری جد و جہدیں. البتہ جب کولونیل رول ختم ہوا تو ہمیں یاد آیا کہ بھائی ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا. جب تک ہم دبے ہوئے تھے وہ تو بات اور تھی. اب چلا گیا انگریز یا جا رہا تھا، تو جیسے جیسے یہ کولونیل بستر جو ہے لپٹا ہے تو ایک بیداری پیدا ہوئی کہ اسلام ایک نظام ہے، ہمیں اپنا نظام قائم کرنا چاہیے. یہ بالکل صحیح سوچ، بالکل صحیح جذبہ، اور یہ پورے عالم اسلام میں پیدا ہوا. اور اسی وقت کچھ لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس تصور کو زندہ کیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. اور دین وہ ہوتا ہی تب ہے جب کہ وہ غالب ہو. جب مغلوب ہوتا تو مذہب ہو جاتا. امریکہ میں بھی مذہب موجود ہے، بھارت میں بھی مذہب موجود ہے، دین نہیں. دین کا سوال اگر اب آپ اٹھائیں گے تو اس کا مطلب بغاوت کر رہے ہیں وہاں کے نظام کے خلاف. ویسے آپ تبلیغ مذہب کی کرتے رہیں، نماز روزے کی نصیحت کرتے رہیں، آپ جو چاہیں کریں، لیکن مذہب کے معاملے میں آزادی ہے، دین کے معاملے میں نہیں. جو بھی کہتا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے، آج بلیر نے کھل کر یہ کہا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہے اور ان سے ہماری جنگ ہے. جو خلافت کا نام لیتا ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، اس کے خلاف ہماری جنگ ہے، ہم ان کو ختم کر کے رہے. یہ صورتحال. لیکن میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس خیال کو دوبارہ زندہ کرنے کا بدقسمتی سے علماء کے طبقے کے سر پر نہیں ہے. کچھ غیر عالم مفکرین، مصنفین، داعین پیدا ہوئے، ان کے سر. ہمارے علماء نے بالعموم اسلام کو مذہب کی حیثیت سے تسلیم کر دیا اور سارا ایمفیسس اسی پر ہے، عبادات پر ہے، سنتوں پر ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں انہی پر ہے. باقی نظام کی بات تو نہیں کرتے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی بات نہیں کرتے. ہمارے جو مدارس چلے آ رہے ہیں ان کی تاریخ بھی یہی ہے کہ وہ اصل میں مدارس کیا تھے. مسلمانوں کی جب حکومت تھی تو جو چاہیے تھے قاضی، مفتی اور خطیب، ان کو پیدا کرنے کے لیے یہ نظام بنا تھا. جیسے آج کل ہوتا ہے سول سروس اکیڈمی. آپ کی حکومت ہے، آپ کو چاہیے نا آفیسرز چاہیے، سی ایس پی والے چاہیے، اور پروونشل سروس کے لیے چاہیے، مختلف کارڈرز کے لیے چاہیے. ان کے لیے امتحانات لیتے ہیں، ان کے لیے پھر ٹریننگز ہوتے ہیں، ان کے لیے انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں. تو یہ سارا نظام جو تھا اصل میں، جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی نظام تعلیم،
یہ حقیقت میں مسلمان حکومتوں کے دور میں اس وقت کی جو ضروریات تھی، قاضی، مفتی، خطیب بھی سرکاری پے رول پر ہوتا تھا حکومت میں، اور ان کے لیے تیار، تو وہ نظام اس کو لے کر چل رہے، اس نظام کے اندر وہ بات تو موجود ہے جو ہمارے مجددین کا کام تھا کہ کوئی فتنہ ہو کھڑے ہو جائے، فتنہ انکار حدیث اٹھا علماء کھڑے ہو گئے اس کو رد کرنے کے لیے، اور فتنہ ختم نبوت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی آیا، علماء سامنے آ گئے۔ تو مذہب، عقائد، عبادات، ان کی تحفظ کے لیے تو علماء کھڑے ہوتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، اور آج ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت کی اسی مذہبی تصور کو لے کر چل رہی ہے، بڑے ایک حرکی تصور کے ساتھ۔ وہ بہت یوں سمجھیے کہ اس کے اندر حرکت ہے، اس میں جو ہے ایک جوش ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تصور کہ اسلام دین ہے، اس کا سب سے پہلے آپ کو سراغ ملے گا علامہ اقبال کے۔ اب وہ نہ مولوی تھا، حالانکہ اس کی تعلیم بنیادی طور پر بہت اس کے تعلیم و تربیت کے اندر مذہبی دخل حاصل تھا، لیکن بعد میں جب وہ گیا ہے انگلینڈ، اور وہاں اس کی جو قلب ماہیت ہوئی ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تو وہاں سے واپس آیا ہے، تو اب وہ اسلام بتیت دین کا علم بردار بن کر کھڑا۔ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دین ہمارا اسلام جو ہے دین ہے، صرف مذہب نہیں۔ باقی بعض علماء نے کہا تھا انگریزی عہد میں کہ ہمیں مسلمانوں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے انگریز حکمرانوں کو تشویش ہو جائے، کیونکہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی۔ اس پر فقرہ چست کیا تھا اقبال نے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کہاں آزاد ہے؟ کہاں اسلام کا قانون؟ کہاں اسلامی حدود؟ کہاں اسلامی تعزیرات؟ کہاں اسلام کا نظام؟ سود بدترین گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اس پر سارا نظام چل رہا، کہاں اسلام؟ یہ تو مذہب ایک حیولہ ہے، مذہب ہے، اس میں عبادات ہیں، عقائد ہیں، ٹھیک ہے، اور رسومات ہیں، عیدین بھی منانی ہے، اگرچہ ہم نے ایک تیسری عید کا بھی اضافہ کر دیا، اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے نہیں ہے، سلف صالحین سے نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر، عیدین ہے، مناؤ، بچوں کا عقیقہ کرو، شادی ہوگی تو ایجاب و قبول ہوگا، کوئی فوت ہوگا اس کو دفن کیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، یہ سارے کام کرو۔ اس کی آزادی آج کی دنیا بھی آپ کو آزادی دیتی ہے، کرو۔ بدترین دشمن اسلام کے وہ بھی آزادی دیتے ہیں، کرو۔ لیکن اسلام بحیثیت دین یہ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے عوام کی 99% اکثریت کے ذہنوں سے نکل چکا، اور ہمارے علماء جو ہیں، روایتی علماء، وہ جو میں ابھی رینڈ کارپوریشن کے حوالے سے کہہ رہا تھا، ایک فنڈامنٹلسٹ ہے جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں، اور ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند، وہ جو قال اللہ و قال رسول مدارس میں کر رہے ہیں، تو ان کا تصور جو ہے اس کے اندر وہی مذہب کا تصور ہے، اس کی دفاع کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی تحریکیں بھی چل سکتی ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، لیکن اسلام کو بحیثیت دین دوبارہ قائم کرنے کی طرف ان کی توجہ نہیں۔ اس کے لیے یہ کہ جب اقبال نے آواز اٹھائی اسلام کا دوبارہ غلبہ دنیا میں ہوگا، ملت اسلامیہ کی جو ہے وہ تجدید ہوگی، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ مسلمان کا کام ہے دنیا کی امامت، اللہ کا ماننے والا وہ ہے، اللہ کا نائب وہ ہے، دنیا کی امامت اس کا حق ہے، نہ کہ کفار کا اور مشرکین کا اور ملحدین کا۔ یہ جو جذبہ تھا اس نے پھر پورے عالم اسلام میں شکلیں اختیار کی، تحریکوں کی، کہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ انڈونیشیا میں مسجوبی پارٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی پارٹی، یہ جو
ہندوستان تھا جو اب پاک و ہند جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جماعت اسلامی مولانا مودودی کھڑے ہوئے اسی بات کو لے کر۔ اس سے پہلے ابوالکلام آزاد کھڑے ہوئے تھے، حزب اللہ 1913 میں قائم کی تھی، اخوان المسلمون کھڑے ہوئے مصر کے اندر۔ ان تحریکوں نے کام کیا، اور اس کا اثر آج کیا ہے کہ مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقے میں اب ایک بڑی کثرت کے ساتھ یہ بات پھیل چکی ہے کہ اسلام ایک نظام، اٹس ناٹ اونلی اے ریلیجن، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کمپلیٹ سسٹم آف لائف، یہ نظام حیات ہے مکمل۔ لیکن ان تحریکوں سے بعض ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں جس کی وجہ سے یہ تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ دو غلطیوں کی میں کا اشارہ کروں۔ ایک تو انہوں نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، یہ بات بہت بڑا مغالطہ۔ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اسلام تو ہمیں موروثی طور پر مل گیا، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، پیدا ہوتے ہی دانے کان میں اذان، بائیں میں اقامت، اسلام تو مل گیا۔ ایمان تو یوں نہیں ملتا۔ اب پوزیشن تو اصل میں یہ ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں ابھی تک۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں۔ یہ کیفیت ہے آج امت مسلمہ کی اکثریت کی۔ اب اس پر شاید آپ ناراض ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی مومن نہیں ہے، مسلم ہے، مسلم ہے۔ اس لیے اکثریت مسلمانوں کی اگر مومن ہوتی تو مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا تھا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، افسوس نہ کرو، ہمارا وعدہ ہے اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے بلند ہوگے۔ تو آج تو ہم بلند نہیں ہیں، بلند تو امریکہ ہے، بلند تو برطانیہ ہے، بلند تو یورپ ہے، یورپین یونین ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، بلند تو یہ ممالک ہیں۔ G7 G8 G9 G11 G13 G15 وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور دنیا کے معاملات طے کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی میں نہ G7 میں نہ G15 میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور آج جو پٹائی ہو رہی ہے امت مسلمہ کی، جو عذاب آ رہا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آ رہا، اللہ کی اجازت کے بغیر تو پتہ تک نہیں جنبش کھاتا، کیوں آ رہا ہے؟ ہم مجرم ہیں۔ ہم نے آزاد ہونے کے بعد آج تک کسی مسلمان ملک میں اسلامی نظام قائم نہیں کیا، دین کو قائم نہیں کیا۔ جو آزاد ہوا اس نے یا قبلہ بنا لیا واشنگٹن کو یا بنا لیا ماسکو کو، اسلام کا نہیں۔ تو ہم اللہ کے مجرم ہیں، یہ سزا اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، اور یہ سزا تو جاری رہے گی جب تک کہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کر کے ہم دنیا کے سامنے نمونہ نہ پیش کر دیں اور ہم دنیا کو دعوت نہ دے سکیں، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ تب ہم شہداء علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر سکیں گے کہ یہ دین ہے اللہ کا جو سچا دین ہے، جو بہترین نظام دیتا ہے انسان، جس میں سارے سب کے حقوق کا لحاظ ہے، توازن ہے، اعتدال ہے، جس میں پوری جو ہے کفالت عامہ کا نظام بھی ہے۔ خلافت راشدہ میں بچے کا پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا تھا۔ زکوٰۃ کے نظام کے تحت جو ہے سوشل سیکیورٹی، اور وہ سوشل سیکیورٹی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں، وہ مسلمانوں میں تھی۔ اس اعتبار سے یہ جد و جہد ایک منفرد علیحدہ جد و جہد ہے۔ اس میں ایک غلطی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے سپوز کر لیا کہ ہم مومن تو ہیں، بس ہمارے عمل میں کمی ہے۔ اچھا بھائی مسلمانوں عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو، یہ نہیں دیکھا کہ اندر تو یقین والا ایمان تو ہے ہی نہیں، ایک لیگل ایمان ہے، وربل اٹیسٹیشن۔ I testify there is no God except Allah and I testify that Muhammad is his messenger and servant۔ مسلمان ہو گئے، لیکن اس پر دل میں یقین پیدا ہو جانا زمین و آسمان کا فرق ہے۔
یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ تو ہندوستان میں نے 3 آدمیوں کا نام لیا ہے، اقبال، ابوالکلام آزاد۔ اقبال مرد میدان تھے ہی نہیں، وہ مفکر تھے صرف، he was not a leader۔ اس نے فکر دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا دیا۔ ابوالکلام میدان میں آئے 1913 میں، انہوں نے حزب اللہ قائم کی 1913 میں، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اندازہ کیجئے انگریز کی حکومت کا دور ہے اور اس میں وہ جماعت قائم کر رہے ہیں حکومت الہیہ قائم کرنے کے۔ لیکن ان کا خیال یہ تھا، ایک مغالطہ تھا ان کا، کہ علماء کرام میرا ساتھ دیں گے۔ علماء نے ساتھ نہیں دیا۔ ان کا تصور وہ ہے ہی نہیں، مجھے میں آپ کے سامنے تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلے پوچھا اس کے پاس کوئی سند ہے کسی مدرسے کی؟ یہ ہمارے کسی مستند شیخ کے ساتھ اس کی تربیت ہوئی ہے؟ حالانکہ ایک بہت بڑی عظیم ترین دینی شخصیت مولانا محمود حسن اسیر مالٹا رحمت اللہ علیہ، جنہیں میں 14ویں صدی ہجری کا سب سے بڑا مجدد مانتا ہوں، وہ ان کی پشت پر، اور 1920 میں جمعیت علماء ہند کا جو دوسرا سالانہ اجلاس ہوا دلی میں، اس میں یہ تجویز پیش کی حضرت شیخ الہند نے کہ اب ابوالکلام کو امام الہند مانو، اس کے ہاتھ پر بیٹھ جاؤ۔ علماء تیار نہیں ہوئے۔ بددل ہو کر ابوالکلام نے وہ بستر لپیٹا حزب اللہ کا، اور وہ کانگریس میں جا کر فریڈم فائٹر کی حیثیت سے اس نے زندگی گزاری۔ تو میں کہا کرتا ہوں مجھے دلچسپی ابوالکلام سے ہے 1912 سے 1920 تک کا ابوالکلام، ناٹ آفٹر دیٹ۔ بعد میں جو کچھ تھا اس کا تھا معاملہ، اس نے سیاست میں حصہ لیا، گاندھی کا چیلا بنا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں ان کے بارے میں کہ جو بہرحال ناگفتہ بے بھی ہیں، تو اب وہ چیزیں چھوڑ دیجئے۔ لیکن میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا، میری اٹیچمنٹ ابوالکلام کے ساتھ ہے، لیکن 1912 سے لے کر جب کہ الہلال جاری کیا، اس سے لے کر 1920 تک۔ پھر اس کے بعد مودودی صاحب اٹھے، ان میں محنت کا جذبہ بہت تھا۔ یہ انہوں نے بھی جماعت اسلامی قائم کی، اور اس کا جو دستور پہلا بنا تھا اس کا عنوان یہی تھا، حکومت الہیہ کا قیام۔ اور یہ بھی بڑی جرات کی بات ہے، انگریز کے دور میں یہ بات کہنا گویا کہ بغاوت تھی۔ انگریز کی حکومت کی بجائے اللہ کی حکومت چاہتے ہو۔ لیکن انگریز جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنا کمزور ہو چکا تھا، اسے جانا ہی تھا یہاں سے، اور دوسرے انہوں نے سوچا کہ ابھی ان کے ساتھ چند آدمی ہیں، 200-250 آدمی ہیں، تو یہ کیا کر لیں گے، کون سا تیر مار لیں گے، لہٰذا انہیں چھیڑا نہیں، ورنہ بغاوت ہے، کلمہ بغاوت ہے۔ انہوں نے کھل کر کہا انگریز کی فوج کی ملازمت حرام، بلکہ انگریز کی دوسری ملازمت بھی حرام۔ یہ انقلابی بات مولانا مودودی کی شاید آپ نے کبھی سنی ہی نہ ہو۔ انہوں نے اجازت دی تھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو کہ ہاں جو پبلک یوٹیلیٹی کے اور پبلک کی سروس کے محکمے ہیں، ریل ہے، ڈاک ہے، اس کی ملازمت ہو سکتی ہے۔ اس کا جو حکومت کا نقشہ ہے سول سروس ہے، نہیں۔ اس کا عدالتی نظام جو اللہ کی بجائے کسی اور قانون پر فیصلے کر رہا ہے، جج بیٹھا ہوا فیصلہ کر رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ جو وکالت کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے بجائے دوسرے قانون کی، کون ہوئی ہے؟ بہرحال لیکن دوسری غلطی جو ہوئی ان تحریکوں سے وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اس دین کو قائم کرنے کے لیے طریقے جو دنیا میں اس وقت رائج تھے وہ اختیار کر دیا، الیکشن کا طریقہ اختیار کر دیا۔ یہ کام تو تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا تھا، وہ حضور کے دست مبارک سے۔ ایک مرتبہ اور ہونا ہے، حالانکہ ہم کبھی نہ مانتے کہ ہو سکتا ہے، جبکہ آپ تو سید المرسلین تھے، خاتم النبیین تھے، اور کسی کے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوا، اور اب تو کسی نبی کا سوال ہی نہیں، کیسے ہو جائے گا؟ میں کبھی یہ نہ مانتا کہ یہ ہو سکتا ہے، اگر حضور نے نہ فرمایا ہوتا۔ ہونا ہے اور ہوگا پوری دنیا پر، گلوبل ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا اور دین حق قائم ہوگا پوری دنیا پر، اور خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا پورے گلوب کو۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں احادیث کا متن آپ کو سنا سکوں، یہ احادیث صحیحہ کے اندر آیا، ہونا ہے ایک دفعہ۔
لیکن ہوگا اسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہو کر جو محمد الرسول اللہ کا تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو غور سے دیکھو، بٹوین دی لائنز سیرت کو پڑھو، فلسفی آف سیرت کو سمجھو۔ سیرت میں بظاہر جو تضادات نظر آتے ہیں ان کو سمجھو کیوں ہیں وہ۔ اب میں وہ تضادات آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ ٹوائنبی نے ایک بڑا ذہن میں بجھا ہوا جملہ کہا، محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ مدینے میں تو محمد کا نقشہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے، نبیوں والا، دعوت دے رہے ہیں، پھر رہے ہیں حضرت مسیح کی طرح سے، وہ تو نبیوں والا نقشہ تو ہے، تو ناکام ہو گئے، وہاں سے جان بچا کے بھاگنا پڑا۔ مدینے میں تو ہی از اے اسٹیٹسمین، ہی از اے واریر، اس میں سالار ہے، وہاں کامیاب ہوا۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر منٹگومری واٹ نے کتابیں لکھ دی دو، اور ہمارے ہاں جو مسلمان سمجھتے ہیں انہوں نے بہت تعریفیں کی ہیں حضور کی، تو بہت اس کو پڑھتے ہیں شوق سے۔ محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، دو کتابیں ہائی لائٹ کیا ہے کہ تضاد ہے، یہ کچھ اور شخصیت ہے، وہ کچھ اور شخصیت ہے، یہ مبلغ ہے، یہ داعی ہے، یہ درویش ہے، کوئی گالی دے رہا ہے تو دعائیں دے رہا ہے، کوئی پتھراؤ کر رہا ہے تو ان کے بھی ہدایت کی دعائیں کر رہا ہے، یہ تو نبی ہے۔ لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے سیرت کے فلسفے کو سمجھنا، فلسفہ سیرت، اس موضوع پر اللہ کے فضل و کرم سے میری دو کتابیں ہیں، ایک چھوٹی ہے، ایک ذرا بڑی ہے۔ چھوٹی کتاب کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، سکیچ اس سے سامنے آ جائے گا۔ رسول انقلاب کا طریق انقلاب، میں نے رسول انقلاب کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ صرف آپ کے ذریعے سے انقلاب، اور کسی نبی کے ذریعے تو نہیں ہوا، نہ موسیٰ سے، نہ عیسیٰ سے، نہ ابراہیم سے، نہ نوح سے، نہ ہود سے، نہ صالح سے، نہ شعیب سے، نہ لوط سے۔ رسول انقلاب کا طریق انقلاب، اور پھر منہج انقلاب نبوی پر ذرا ضخیم کتاب ہے، پوری سیرت کا انالیسس ہے، جس کو میں کہتا ہوں وہ فلسفہ سیرت ہے۔ اس سے میں نے ڈیڈیوس کیے ہیں، اخذ کیے ہیں، مستنبط کیے ہیں 6 stages آف اے ریولیوشنری پروسیس، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ ایک انقلابی عمل کے لیے اگر کوئی سورس ہے کہیں سے اگر آپ کو مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو چھوڑ کر یہ الیکشن کے راستے پہ آ جانا، کبھی سوچیں کبھی حضور الیکشن کے ذریعے سے عرب میں کامیاب ہو سکتے، یا صرف واعظ و نصیحت کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے۔ صرف واعظ و نصیحت آج ایک بہت بڑی تحریک ہے جو کہتی ہے اگر اس سے کامیابی ہو سکتی تو محمد کبھی ہاتھ میں تلوار لیتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کسی مسلمان کے خون کا تو کوئی قطرہ زمین پر جو ہے گرنے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی کافر کے خون کا قطرہ بھی نہ گرنے دیتے تھے۔ اور آپ سے بڑا مبلغ، آپ سے بڑا مربی، آپ سے بڑا مزکی کوئی ہو سکتا؟ لیکن نہیں، نظام نہیں بدلتا۔ مرد نانا پر کلام نرم و نازک بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ دعوت و تبلیغ سے سلیم الفطرت لوگ کھنچ کر آ جائیں گے، غلط نظام کے ساتھ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ کبھی سنیں گے؟ معاذ اللہ، جاگیردارانہ نظام کے خلاف بات کر کے تو دیکھیے۔ صورتحال یہ ہے، اس لیے انتخابات کے ذریعے سے اور بحث دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کام، ہاں دعوت و تبلیغ سے انفرادی اصلاح بہت سے لوگوں کی ہو جائے گی، وہ مذہب پر زیادہ کاربند ہو جائے گی۔ پہلے شیو کر رہے تھے اب داڑھی رکھ لیں گے، پہلے ان کی شام سینما میں یا کہیں اور کلبوں میں بسر ہوتی تھی، اب وہ کہیں مسجدوں کے اندر، کہیں کسی اپنے حلقہ دعوت اور تبلیغ میں صرف ہوں گی۔ یہ انفرادی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے، اس کا انکار کرنا تو غلط ہے، لیکن نظام نہیں بدلتا جب تک کہ ایک انقلابی تحریک نہ ہو اور اس کا نقشہ جو ہے وہ حضور کی سیرت سے اخذ نہ۔ چنانچہ اس کی
اس کو بھی ایک اہم قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے سے جس سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ یہ آخری اور پہلی کی بات جو ہے وہ ایک اور حدیث کے حوالے سے سن لیجئے، میں پورا متن یاد ہے مجھے، میں سنا سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی ہے۔ حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنائے۔ یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں۔ پہلا دور نبوت، حضور موجود تھے، فرمایا میں رہوں گا موجود جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، دور نبوت ختم ہو جائے۔ پھر خلافت علی منہاج النبوہ، وہ جو میں نے کہا 30 برس تک خلافت، وہ عین نبوت کے نقش قدم پر، عین مین وہی نقشہ، کوئی اس میں بال برابر فرق نہیں۔ پھر تیسرا آئے گا ملوکیت، ملکن عاضن، ظالم بادشاہ، یہ بنو امیہ کے بادشاہ جن کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کتنے بڑے اپنے عزیزوں کے ساتھ جو ہے شہید کیے گئے اور سینکڑوں تابعی شہید کیے گئے۔ واقعہ ہررا ہوا ہے، 3 دن کے لیے مدینے کو تخت و تاراج کیا گیا ہے۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ کہنے کو تو وہ خلفاء تھے، خلفاء بنو امیہ بادشاہ تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ پھر فرمایا چوتھا ملکن جبرین، پھر غلامی والی ملوکیت آئے گی۔ عجیب ہے، ایک دور وہ آ گیا کہ اب ہماری حکمران تھی ملکہ وکٹوریا۔ پہلے چلیں مغل تھے یا خلجی تھے یا لودھی تھے یا سادات تھے یا غلامان تھے، یہ مسلمان تو تھے نا۔ اور ان کے زمانے میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں قانون تو مسلمانوں کا نافذ تھا، مفتی حضرات تھے اور قاضی حضرات تھے، جمعے کا نظام تھا، یہ تھا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب انگریز آ گیا، اب حکومت ملکہ وکٹوریا تھی۔ یہ ہوئی ملوکیت غلامی کی۔ پھر فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ، 5واں دور یہ آنا ہے، آ کر رہے گا۔ اس کی احادیث جو ہیں وہ صحیح موجود، اور ہم نے ایک کتاب کا اس پہ شائع کیا، وہ نوید خلافت کے عنوان سے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو اسے پھیلایا ہے۔ پھر کبھی یہاں پر بھی آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ وہ احادیث بڑی ضروری ہے کیونکہ موجودہ حالات میں ہر مسلمان جو ہے ڈرا ہوا ہے، اسلام کا کیا مستقبل ہے، مسلمانوں کا کیا مستقبل، مسلمان پٹ رہا ہے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ ہم کم سے کم تیرے نام لیوا ہیں، اے اللہ ہم تیرے نبی کے شہدائی ہیں، ہمارا یہ حال، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بھائی کیا عیسائی مسلمان ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میں نے جیسا قیاس کیا تھا، یہ اللہ کا عذاب۔ تم نے ہمارا دین قائم نہیں کیا، ان اقیم الدین، ہم نے تو تمہارے اوپر لازم کیا ہمارے دین کو قائم کرو۔ ہاں مذہب میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھ لو کوئی حرج نہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لو مالکیوں کی طرح کوئی حرج نہیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ چند منٹ تاخیر سے روزہ کھول لو، کیا فرق پڑ جائے گا؟ باقی یہ کہ دین ایک ہے کہ حاکم اللہ اور اس کا قانون وہی قانون ملکی ہوگا، لینڈ، لا آف دی لینڈ، اس کو قائم۔ یہ جو تحریکیں ہیں ان میں ہمارا اب حصہ جو ہے، اب اس تحریک کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے بنیادی بات بھی آ جائے گی ہماری، اور یہ کہ دوسری دینی جماعتوں سے یا حلقوں سے جو کوشش، ہم نفی نہیں کرتے، ہر ایک اپنے رنگ میں کوشش کر رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے دینی مدارس کے ذریعے سے جو علماء ہیں وہ جب کبھی کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے اسلام کے خلاف تو سینہ سپر ہو جاتے ہیں، انہیں کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے، اور کس کے ہاتھوں؟ بھٹو کے ہاتھوں کروایا جاتا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ وہ دین کو قائم کرنے کا معاملہ وہ ذہن و صفت نہیں ہے، اوجل ہے۔ اسلام کا تصور ایک مذہب کی حیثیت سے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے، اس کو تو سینے سے لگا رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ بھی علماء کرام کا پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ مذہب کا وہ سٹرکچر انٹیکٹ رہا، مسجدیں بنتی رہیں، آباد ہوتی رہیں، علماء ملتے رہے، ورنہ آپ کو بہت معلوم ہے بہت سے مسلمان ممالکوں میں صفائی ہو گئی بھی تو کولونیل رول کے اندر آ کر وہ حالات جو ہیں بالکل بدل گئے۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اب ہماری اس تحریک کے دو حصے۔ پہلا حصہ یہ ہے اس جیسا کہ میں نے کہا ایک مغالطہ ہوا، اس مغالطے کی اصلاح کی کوشش۔ پہلے دلوں میں یقین والا ایمان پیدا کرو، صرف وربل ٹیسٹیمنی نہیں، صرف لپ سروس نہیں، ذرا گردنیں جھکاؤ اور اپنے گریبانوں میں جھانکو، یقین ہے، یقین ہے اللہ کی ذات صفات پر، یقین ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، یقین ہے حساب کتاب پر، یقین ہے آخرت کی زندگی پر، یقین ہے شریعت کے اوپر۔ وہ اگر یقین نہیں ہے پھر وہ کام نہیں ہو سکتا جو حضور نے کیا۔ کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے، نیک کام ہو سکتا ہے، پھر وہی کہوں گا مذہبی اعتبار سے کوئی بہتری آ سکتی ہے، وہ چیزیں آ جائیں گی، لیکن دین کو قائم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے اندر یقین والا ایمان پیدا ہو چکا، اور اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف اور صرف قرآن۔ قرآن کے ذریعے سے وہ یقین پیدا کیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے اللہ جس نے اپنے بندے کے اوپر آیات بینات نازل کی ہے تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی ملے، شرک کے اندھیرے، الحاد کے اندھیرے، ان تمام اندھیروں سے نکال کر میٹیریلزم ہے اور دوسرے ازم ہیں، ان سب سے لاجیکل پازیٹیوزم ہے، ڈاروینزم ہے، مارکسزم ہے، ان سب اندھیروں سے نکال کر اور ایمان کی روشنی میں لانے والی چیز اللہ کی کتاب۔ لیکن وہ کب؟ صرف تلاوت کرنے سے نہیں ہوگا۔ صرف تلاوت کریں گے تو ثواب تو ہو جائے گا، ثواب ملے گا۔ آپ نے وقت نکالا ہے، آپ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہی وقت آپ کسی اپنی دنیاوی جو ہے کام میں لگا سکتے تھے، آپ نے لگایا تو ایک اجرت تو ملے گی، اجر تو ملے گا۔ اس سے ایمان پیدا نہیں، ایمان پیدا ہوگا قرآن کو اپنی آنکھ سے اس کی زبان میں پڑھ کر۔ اپنی آنکھ سے پڑھنے کا مطلب کیا؟ not through the eyes of a translator۔ آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، یہ آج پڑھ لی پھر ترجمہ دیکھ رہے ہیں، تو ترجمہ کس نے کیا؟ مترجم نے کیا ہے۔ For you it's a second hand knowledge۔ اور ترجموں میں پھر اختلافات بھی ہیں۔ قرآن کو اس کی زبان میں سمجھا جائے اور اپنی آنکھ سے پڑھا جائے تو قرآن دل میں یقین پیدا کرتا۔ یہ وجہ ہے جو میں نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اس کام میں، قرآن خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دینا، قرآن پڑھو، عربی سیکھو۔ ابھی آپ کے سامنے رپورٹ آئی، ناظرہ قرآن پڑھانے کے تو ہمارے یہاں بے شمار مدارس ہیں، حفظ کے مدارس ہیں، لیکن ان حفاظ میں سے 90% کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کیا پڑھا۔ نہ تراویح میں کھڑے ہوئے لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا سنا۔ تو ٹھیک ہے، ثواب تو ملے گا۔ تراویح میں آپ نے گھنٹہ لگایا، سوا گھنٹہ لگایا، آپ نے محنت کی ہے، 20 رکعتیں پڑھی، ثواب تو ملے گا۔ لیکن اس کا وہ افادہ جو قرآن سے ہونا چاہیے کہ قرآن آپ کے اندر آگ پیدا کر دے، وہ جذبہ پیدا کر دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے. اسی لیے عربی زبان کے سیکھنے کے لیے یہ، ویسے تو میں تو یہ کام الحمدللہ کر رہا ہوں. مولانا مودودی کا پمفلٹ میں نے پڑھا تھا 1950 میں. I was 18 years old. شہادت حق کے نام سے ان کا کتاب سے آج بھی موجود، جس میں یہ تصور آیا کہ ہر مسلمان کے ذمے خود مسلمان بنے، دوسروں کو اسلام کی دعوت دے اور اسلام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے، اور اس کے لیے ایک جماعت ہونی لازمی. یہ سبق میں نے 1950 میں پڑھا تھا. الحمدللہ اپنے پورے زمانہ طالب علمی میں اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اس پر عمل کر رہا ہوں. بس غلطی مجھ سے جہاں اختلاف ہوا وہ یہ کہ الیکشن کی طرف جا کر آپ نے غلطی کر دی، اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئے. اس حوالے سے میں نے پھر وہ تو کام میں ہمیشہ کرتا رہا، لیکن یہ کہ خاص طور پر 1965 میں منتقل ہوا تھا لاہور ود اے ریزالو کہ اب مجھے وہ تحریک خود اپنے بل پر جو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے. پہلے میں انتظار کرتا رہا، جماعت اسلامی سے بعد بڑی بڑی شخصیتیں بھی علیحدہ ہوئی تھی اس زمانے میں. مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا عبد الجبار غازی، مولانا عبد الغفار حسن ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے بڑے لوگ تھے. شیخ سلطان احمد صاحب تو غالباً ابھی بقید حیات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں زندہ دے، زندگی اور دے اور صحت دے. تو کوشش میں کرتا رہا. یہ لوگ علیحدہ ہوئے ہیں اسی اور اس ایشو پر، تو یہ جماعت بنائیں، لیکن نہیں بنا سکے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنی موت قبر میں جانا ہے، جواب دینا ہے. تو پھر میں نے 1965 میں فیصلہ کیا کہ اب میں لاہور جا کر اس کام کا آغاز کروں. اور پہلا کام وہی قرآن کا پڑھنا پڑھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. لیکن ہمارا یہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا روایتی نہیں ہے، صرف حصول ثواب کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارے اس پورے ریولوشنری پروسیس کا نقطہ آغاز ہے کہ اس کے ذریعے سے پہلے ہمارے اندر انقلاب آئے، ہمارے اندر انقلاب آئے، ایمان پیدا ہو، یقین والا ایمان، برننگ فیتھ. وہ ایمان جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے. تو اسی کی آپ نے کچھ داستان سنی، اسی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اسی کے لیے 1972 میں نے لاہور میں انجمن خدام القرآن قائم کی. پھر انجمن خدام القرآن کراچی سندھ کراچی قائم ہوئی. وہاں قرآن اکیڈمی بنائی، یہاں قرآن اکیڈمی بنی. پھر ملتان میں اور جگہوں پر بھی چھوٹی چھوٹی اکیڈمیز بنی. مقصد کیا؟ قرآن عربی اس کی اصل زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھنے کے قابل، تو یہ تمہارے اندر اتر جائے گا. علامہ اقبال جیسے کہتے ہیں، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. پہلے وہ کچھ اور سوچتا تھا، اب کچھ اور سوچتا ہے. پہلے زندگی عزیز تھی، اب موت زیادہ عزیز ہے. شہادت کی موت، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ اندر کا انقلاب جو ہے وہ پھر ہے در حقیقت جو دنیا میں انقلاب لانے کا ذریعہ بن سکتا. تو ہمارا قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی روایتی نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کے لیے ہے. یہ وہی منہج انقلاب نبوی کا حصہ ہے کہ آپ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. The starting point of that process of revolution was یتلو علیہم آیاتہ، آیات خدا بندی پڑھ کر سنانا لوگوں کو. اچھا ان کا معاملہ کیا تھا؟ صرف سنانا کافی تھا، کیونکہ زبان سب کی عربی، قرآن عربی میں، اس پر درس دینے کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں درس دینے کی ضرورت، کیونکہ عربی زبان اپنی ہے ہی نہیں. اور تاکید ہم کرتے ہیں کہ عربی پڑھو تاکہ خود اپنی آنکھ سے، خود تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راسی نہ صاحب کشاف. اب آپ کے دل پر خود قرآن نازل. دوسرا کام، جن لوگوں کے اندر یہ ایمان کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا
ثبوت ہوگا شریعت پر مکمل عمل. دیکھیے حضور کے زمانے میں شریعت تھی نہیں، شروع میں مکے میں شریعت کہاں تھی؟ 5 وقتہ نماز بھی آئی ہے کہیں 11ویں سال میں جا کے. سود بھی حرام نہیں تھا، شراب بھی حرام نہیں تھی. وہاں کیا ہوتا تھا؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مار پڑنی شروع ہو گئی. تو تربیت تو ہوتی ہی مار کھا کر ہے. تو آگ میں جل پر خاک میں مل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر تعبیر نہ کر، بنیاد نہ رکھ. آج کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں مار پڑتی ہے. آپ گھر کے اندر شرعی پردہ نافذ کیجئے، آپ کی برادری آپ کا بائیکاٹ کر دے گی. آپ سودی معاملہ ختم کرنا چاہیں، آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے. کاروبار کی بساط ہم نے پھیلا رکھی ہوئی ہے بینکوں سے قرضہ لے لے کر. اب وہ اگر ختم کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کرو، حرام ہے، چھوڑو. براہ راست تو ملوث نہ ہونا. ویسے تو میرے اور آپ کے اندر بھی غبار تو جا رہا ہے، جیسے کہ حضور کی حدیث میں آیا. ایک وقت آئے گا کوئی شخص سود نہیں کھائے گا، تبھی اس کے اندر غبار اس کا ضرور جائے گا. کیونکہ سود ہی سود، ہر جگہ سود ہے. پورا ہمارا نظام معاشی سود کے اوپر ہے. گندم کے ہر دانے میں سود ہے. اس کے لیے بیج خریدا گیا سودی قرضے پر، اس کے لیے پھر فرٹیلائزر لیے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹی سائڈ لیے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے ٹریکٹر لیا گیا سودی قرضے پر. تو گندم کے ہر دانے میں سود موجود ہے. لیکن براہ راست تو ملوث نہ ہوں کہ اپنی رقم رکھ کر اور سود کھائیں، یا وہاں سے لے کر اور اپنا کاروبار زیادہ پھیلائیں، اپنی بلڈنگ بہت بڑی بنائیں. یہ ثبوت ہوگا. یہ نہیں ہے تو پھر اسلامی انقلاب کی بات نہ کرو، بدنام نہ کرو اسلام. یہ اگر ہو گیا، اب اگلا قدم کیا ہے؟ جماعت بنانا. جماعت کے بغیر یہ کام نہیں. اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا. اگر اکیلا آدمی انقلاب برپا کر سکتا تو ہر نبی انقلاب برپا کر کے جاتا. نبی تو انسان کامل ہوتا تھا، معصوم، اور مسلسل اللہ کی ہدایت آ رہی ہے، وہی آ رہی ہے. جب تک جماعت نہ ہو، جماعت میسر نہیں آئی تو اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں معاملہ قریب آ گیا تھا. 6 لاکھ آدمیوں کو لے کر نکلے ہیں مصر سے، لیکن جب جنگ کا وقت آیا کوڑا جواب دے دیا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. 6 لاکھ میں کم سے کم 50,000 تو جوان ہوں گے جو جنگ کر سکتے ہیں. آپ بوڑھوں کو نکال دیں، بچوں کو نکال دیں، عورتوں کو نکال دیں. میرے نزدیک 1 لاکھ، ورنہ کم سے کم علی الاقل ایٹ لیسٹ 50,000 تو ہوں گے. لیکن 2 آدمی نکلے صرف، حضرت یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کی جان کے سوا کسی پر اختیار نہیں. حضور کو وہ جماعت ملی جہاں حضور کا پسینہ گرا، انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا. وہ جماعت ملی صحابہ کرام کی. اگر یہ جماعت نہ ملتی تو کام نہیں ہو سکتا. اس حوالے جماعت کا بنانا، علیکم بالجماعت، جماعت کے بغیر کیا ہوگا؟ وعظ ہوتا رہے گا، درس و تدریس ہوتی رہے گی، آگے قدم تو نہیں بڑھے گا. سمع و طاعت، جس کے لیے کہ پھر حضور نے بیعت لی صحابہ کرام سے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ کسی کو ہم پر امیر بنا دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم پرانے آپ کے جانثار، پرانے خادم، اور آپ نے ایک نیو کمر کو بنا دیا ہمارے اوپر امیر. ہاؤ کم؟ نو، اٹ ول بی یور پریروگیٹو. جس کو چاہیں بنائیں اور اس کا بھی حکم مانیں گے اور اطاعت کریں گے. البتہ اپنی بات، اپنا مشورہ ضرور رکھ دیں گے جہاں بھی ہوں گے. اس خوف سے چپ نہیں رہیں گے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، لو جی انہوں نے کیا بات کہہ دی. نہیں، اپنی بات کر دیں گے.
فیصلہ پھر امیر کا ہو۔ اس بنیاد پر، بیعت کی بنیاد پر جماعت قائم کرنا، یا ابو الکلام نے کی تھی بیعت کی بنیاد پر 1913 میں، مولانا مودودی نے یہ نظام اختیار نہیں کیا جماعت اسلامی میں، وہ کانسٹیٹیوشنل جو آج کا دنیا میں جو رواج ہے، ممبرشپ ہے اور وہی اپنا امیر چنتے ہیں، پھر 4 سال بعد ری الیکشن ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے وہ، یہ نہیں۔ اسلام میں ان کے چیزوں کا ذکر نہیں ہے، بیعت کا ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، سیرت میں ذکر ہے، ہر جگہ 1300 برس تک ہمارے جو کام بھی ہوئے ہیں دینی وہ بیعت کی بنیاد پر ہوئے۔ اس حوالے سے ہم نے وہ تنظیم اسلامی قائم کی ہے، لہذا جو حضرات بھی قرآن کے اس پڑھنے پڑھانے کے عمل سے وابستہ ہیں وہ اس کا اپنا ہدف سامنے رکھیں، ورنہ بات وہی ہو جائے گی، وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، پھر یہ بھی بس ایک مشغلہ ہو جائے گا، شغل ہو جائے گا، پڑھ رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جو کوئی اور جرمن زبان پڑھ رہے ہیں، کوئی فرانسیسی زبان پڑھ رہے ہیں، چلو ہم عربی پڑھ رہے ہیں، چلو اس میں اندر کچھ نہ کچھ اسلامی بات بھی نہیں ہے۔ اس کا ہدف، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جن کے اندر ایمان یقین والا ہو، اس کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اور پھر ان کو بیعت کے نظام کے تحت منظم کر کے جب طاقت کافی ہو جائے تو پھر میدان میں آ کر، اور پھر یہ ہے کہ باطل کے نظام کو چیلنج کرنا۔ وہ چیلنج حضور کی حیات طیبہ میں ہوا ہے، بائی لیٹرل وار، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے، 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے۔ آج کے زمانے میں نظام باطل اپنے ملک کے اندر اس کو ہٹانے کے لیے جو کوشش ہوگی وہ ایک عوامی تحریک، ایک مضبوط ڈسپلن جماعت جو ہے ایک عوامی تحریک لے کر میدان میں آئے، یہ ہٹے، یہ سارے حرام کام بند کیے جائیں۔ یہ جو چھوٹے سے پیمانے پر غلطی ہو رہی ہے لال مسجد والوں سے، یہ کام اس پیمانے پہ کرنے کا نہیں ہے۔ پہلے آپ ایک ملک گیر جماعت بنائیں، اس ملک گیر جماعت کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ پھر کھڑی ہو کر چیلنج کر سکے، جیلوں کو گھس سکے۔ وہ جو ایک عوامی سیلاب آتا ہے، جس سے یوکرائن کے اندر انقلاب آیا ہے، جس سے جارجیا میں انقلاب آیا، جس سے لیٹن امریکہ میں انقلاب آتا ہے، جس کے نتیجے میں نیپال کے بادشاہ کو جھکنا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں کرغیزستان میں انقلاب آیا ہے، وہ ایک عوام کا بہاؤ، عوام کا ریلا جو اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو چکے۔ اس کے نتیجے میں اس کو علامہ اقبال نے 2 شعروں کے اندر بڑی خوبصورتی سے سمو دیا ہے۔ کسی عجیب کیفیت میں، کسی عالم میں انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں، اللہ سے اپنی ایک گفتگو بیان کر رہے ہیں۔ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، اے اقبال ہم نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی نہیں؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں، اس میں تو ظلم ہے۔ کسان کیا ہے، خون پسینہ کر کے کماتا ہے اور عیش کرتا ہے جاگیردار، یہ تیرا نظام ہے، یہ تیری دنیا ہے۔ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات، مزدور کے شریانوں کے سرخ خون سے کشید کر کے شراب پیتا ہے سرمایہ دار بیٹھ کر شام کو کلبوں کے اندر۔ ہمیں پسند نہیں ہے گفتن کہ برہم زن، تو اللہ نے کہا کہ توڑ پھوڑ کر رکھ دو پھر اس کو۔ کیسے؟ با نشہ درویشی در ساد و دما دم زن، پہلے درویشی وہ 12 برس مکے کے، وہ میری کتاب آپ پڑھیں گے تب وہ ساری حقیقت واضح ہوگی۔ وہ 12 برس درویشی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، کوئی گالی بھی دے رہا ہے تو اس کو آپ دعائیں دے رہے ہیں، کوئی پتھراؤ کر رہا ہے تو پھول پیش کرے، درویشی۔ چوں پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ اور طاقت کافی ہو جائے، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، پھر اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو۔ یہ ٹکراؤ، یہ تصادم جو بہت سے لوگوں کو اچھے الفاظ نہیں لگیں گے، لیکن اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ حضور نے جو دین قائم کیا تھا اس کے بغیر تو نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات، اسلام دین ہے
اس کو غالب کرنا مسلمان کا فرض ہے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس کے لیے ایمان وہ درکار ہے جو یقین والا ایمان، اور اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن. اس کے لیے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، عربی کا سیکھنا سکھانا. اس کے بعد ان لوگوں کو جن کے دلوں میں وہ ایمان پیدا ہو جائے اور جذبہ امنگ پیدا ہو جائے، انہیں پھر مضبوط نظم جماعت کے اندر کسنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے، اسی کام کو جاری رکھنا ہے تاکہ اتنی قوت ہو جائے کہ آپ نظام باطل کو میدان میں آ کر للکار سکیں. میں نے اپنی 2 کتابوں کا تو حوالہ دیا. ایک تیسری کتاب جو ہے، جو حضور کے مقصد بعثت پر جو ہے میری ایک بڑی اہم کتاب ہے، چھوٹی مختصر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کس لیے بھیجا تھا؟ وہی دین، لیظہرہ علی الدین کلہ. اس پر میرا وہ مقالہ جو ہے وہ آپ حضرات پڑھیے، اس سے انشاءاللہ تعالی بات اور واضح ہو جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.